پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے اسلام کے ایک ایسے مہان یودھا، ایک ایسے مہان مجاہد کے بارے میں جن کی بہادری اور ہوشیاری کی تعریف صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ اس یودھا کو اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا۔ اس یودھا کا نام خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید کی پیدائش 592 عیسوی میں مکہ میں ہوا تھا۔ ان کے والد جن کا نام ولید تھا وہ مکہ کے سب سے امیر اور مشہور لوگوں میں سے ایک تھے۔ دوستو، جس وقت اسلام کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اس وقت خالد بن ولید کی گنتی ان لوگوں میں ہوتی تھی جو لوگ اسلام کے سب سے زیادہ مخالف تھے۔ یہ اسلام کے سب سے زیادہ کٹر دشمن تھے اور اعلان نبوت کے 19 سال بعد تک یہ کافر ہی رہے۔ یہ اسلام کے اتنے زیادہ اور بڑے دشمن تھے کہ ہمیشہ اسلام کو مٹانے کے بارے میں ہی سوچا کرتے تھے اور ہمیشہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھا کرتے تھے۔ مگر دوستو، اللہ تعالیٰ کی تو شان ہی نرالی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کسے ہدایت دے دے، اور یہی خالد بن ولید کے ساتھ ہوا۔ دوستو، جب بھی مسلمانوں اور کافروں کے بیچ جنگ ہوا کرتی تھی تو زیادہ تر جنگوں میں کافروں کی طرف سے فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہی ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ فوج میں سب سے زیادہ مہارت رکھا کرتے تھے۔ دوستو، یقینی طور پر آپ نے وہ واقعہ تو ضرور سنا یا پڑھا ہوگا کہ جب جنگ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج میں سے کچھ صحابہ کرام کو ایک پہاڑی کے راستے پر یہ کہہ کر کھڑا کر دیا تھا کہ چاہے مسلمان فوج جیتے یا ہارے، لیکن تم لوگوں کو اس پہاڑی کے راستے سے نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہ پہاڑی ایسی جگہ پر تھی کہ مکہ کے کافروں کی فوج اگر چاہتی تو اس پہاڑی کے راستے سے پیچھے سے آ کر مسلم فوج پر چپکے سے حملہ کر سکتی تھی۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس پہاڑی پر چند صحابہ کو کھڑا کر دیا تھا تاکہ کافر ادھر سے کسی بھی حال میں حملہ نہ کر سکے۔ دوستو، بہت خطرناک جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے گنتی میں کم ہونے کے باوجود بھی مکہ کے کافروں کو دھول چٹا دی، لیکن یقیناً خدائے تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جن چند لوگوں کو اسلام کے پیغمبر یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہاڑی کے راستے پر کھڑا کیا تھا، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں اور کافروں کے مال کو لوٹنے لگے ہیں تو ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور میدان میں آ کر خوشی منانے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید جو اس وقت کافروں کی فوج میں شامل تھے اور اس وقت کافر ہوا کرتے تھے اور جنگ میں بہت زیادہ مہارت رکھا کرتے تھے، انہوں نے اپنے چند لوگوں کے ساتھ پیچھے سے مڑ کر اس پہاڑی والے راستے سے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا۔ یہ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ مسلمانوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ خالد بن ولید نے اپنی تلواروں سے لگاتار کئی صحابہ کو شہید کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے اب ان کی ہار میں بدل چکی تھی، اور یہ سب کچھ ہوا تھا خالد بن ولید کی مہارت کی وجہ سے جو اس وقت کافر ہوا کرتے تھے۔ دوستو، صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید بہت پریشان رہنے لگے۔ ان کی پریشانی کی وجہ اسلام کی تیزی سے بڑھتی ہوئی ترقی تھی۔ وہ سوچتے رہتے تھے کہ آخر کافروں نے کئی بار مسلمانوں کو جنگ میں چنوتی دی، لیکن وہ ہارتے کیوں گئے جبکہ ان کے پاس اچھے ہتھیار اور بہادر لڑاکے بھی تھے، پھر بھی وہ مسلمانوں سے ہارتے رہے۔ حضرت خالد کے دماغ میں کئی سوال اٹھتے تھے۔ یہ سوچتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچ میں اللہ کے رسول ہے۔ انہی سوچ وچاروں سے پریشان رہتے ہوئے ایک دن انہیں ان کے بڑے بھائی کا ایک خط ملا۔ اس خط میں لکھا تھا، اے خالد، تم کہاں ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا ہے کہ آخر خالد کہاں ہے؟
اس خط میں ان کے بھائی نے لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی کی طرف آؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خط پڑھتے ہی حضرت خالد بن ولید کے اوپر اس خط کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ آپ فوراً پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، یعنی اسلام دھرم میں شامل ہو گئے۔ دوستو، حدیثوں کی کتابوں میں آتا ہے کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رومن سلطنت کی طرف یعنی سیریا کی طرف، جسے پہلے ملک شام کہا جاتا تھا، اپنا ایک قاصد روانہ فرمایا، لیکن رومن سلطنت نے اپنے غرور و گھمنڈ میں آ کر مسلمانوں کے اس قاصد کو قتل کر دیا۔ پہلے کے زمانے میں چاہے دشمن کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، وہ قاصد یعنی پیغام پہنچانے والے کو قتل نہیں کرتا تھا، کیونکہ قاصد کو قتل کرنے کا مطلب جنگ کا کھلا اعلان ہوتا تھا۔ جب مسلمانوں کا قاصد قتل کر دیا گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی مدینے سے صحابہ کی ایک بڑی فوج کو جنگ کے لیے سیریا کی طرف روانہ فرمایا اور اس جنگ کا کمانڈر حضرت زید بن حارثہ کو بنایا۔ دوستو، زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور یہ وہ اکلوتے صحابی ہے کہ جن کا نام قرآن میں بھی آیا ہے، اور حضور نے جاتے ہوئے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو اس کے بعد اپنی فوج کا کمانڈر جعفر کو بنا دینا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو اپنی فوج کا کمانڈر عبداللہ بن رواحہ کو بنا دینا، اور اگر وہ بھی شہید کر دیا جائے تو اس کے بعد جس پر تم لوگ راضی ہو جاؤ اسی کو اپنا کمانڈر بنا لینا۔ حضور نے یہ نصیحت کر کے سیریا کی طرف اپنے لشکر کو روانہ فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے چند صحاباؤں کے ساتھ مدینہ شہر میں بیٹھ گئے۔ ایک طرف سیریا میں جنگ ہو رہی تھی اور دوسری طرف حضور مدینہ میں پوری جنگ کا نقشہ اپنے صحابہ کو بیٹھ کر بتا رہے تھے۔ بڑی ہی خطرناک جنگ ہوئی اور حضور رو رہے تھے اور اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ جنگ میں اب زید کو شہید کر دیا گیا ہے، اسلامی فوج کا جھنڈا اب جعفر بن طیار کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور اب جنگ کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ پہنچا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور تمام لوگوں کے متفق ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلام کی فوج کا جھنڈا دے دیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس جنگ میں اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا اور فوج کو کامیابی کی طرف لے گئے۔ دوستو، یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلامی فوج کی کمانڈری تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ کافر ہوا کرتے تھے، لہٰذا جب اسلام کا جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا اور اس چیز کو رومن سلطنت کی فوج نے دیکھا تو ان کی آدھی ہمت تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور دور کے لوگ اس بات کو جانا کرتے تھے کہ مکہ کے مشرکین میں ایک خالد نام کا ایسا جنگجو موجود ہے جو اپنے سامنے کسی کو نہیں ٹکنے دیتا ہے۔ ظاہر ہے اب یہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور اب یہ اسلامی فوج میں تھے، لیکن اپنی پرانی جنگی مہارتوں کو کبھی نہیں بھولے تھے۔ دوستو، بہت خطرناک جنگ ہوئی اور حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی، اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید اتنے جوش کے ساتھ لڑے اور اتنی خطرناک طریقے سے لڑے کہ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی۔ دوستو سوچئے، 9 تلواریں، یقیناً ایک تلوار کسی بھی مرد کے ہاتھ سے ہی ٹوٹ سکتی ہے، اور جس کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹے، سوچئے اس نے جنگ میں کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پیارے نبی یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیریا میں ہو رہی جنگ کا حال مدینہ میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے اور رو رہے تھے۔ تو جب حضرت خالد بن ولید نے اپنی بہادری کے بل بوتے پر اس جنگ کو فتح کر لیا تو حضور نے خوش ہو کر تمام صحابہ کے سامنے حضرت خالد بن ولید کو ایک نیا نام دیا، اور وہ نام تھا سیف اللہ۔ اور حضور نے فرمایا کہ اب مسلمانوں کی فوج کی سپہ سالاری سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار۔
حضور نے تمام صحابہ کو جنگ کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ جنگ بعد میں جا کر جنگ متح کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ دوستو ظاہر ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا ذکر ہو اور جنگ یمامہ کا ذکر نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی سب سے مشہور جنگ یمامہ ہے، اور وہ یہ جنگ تھی جو مسلمانوں نے ایک ایسے شخص سے لڑی تھی کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یعنی جب حضور اس دنیا سے ظاہری طور پر انتقال کر گئے تھے، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اس کا نام تھا مسلمہ کذاب۔ یقیناً یہ جنگ بہت خطرناک تھی، کیونکہ مسلمانوں کے سامنے کوئی چھوٹی موٹی فوج نہیں تھی بلکہ بہت بڑی فوج تھی۔ اس فوج کی تعداد تھی تقریباً 50 سے 60 ہزار۔ لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان بھلے ہی کم تھے، لیکن ان کا سپہ سالار ایسا خطرناک انسان تھا جس کا نام تھا حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے پیتروں اور ہوشیاری سے مسلمہ کذاب کی اتنی بڑی فوج میں تباہی مچا دی، اور وہ لوگ گھبرا کر اپنے قلعوں میں واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کے قلعوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ جنگ بھی جیت لی گئی۔ حضرت خالد بن ولید حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت کے پورے دور میں مسلمانوں کے آرمی چیف بنے رہے، یعنی مسلم فوج کے سپہ سالار بنے رہے۔ لیکن جب جنگ یرموک کا وقت آیا اور اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی تھی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن چکے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو مسلمانوں کے آرمی چیف کے پد سے ہٹا دیا۔ دوستو آج بھی بہت سے مسلمانوں کے دماغ میں یہی غلط فہمی رہتی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک ایسے سپہ سالار کو آرمی چیف کے پد سے کیوں ہٹا دیا جو ہر جنگ میں مسلمانوں کی فوج کو فتح دلا رہا تھا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمان لگاتار فتح پر فتح حاصل کیے جا رہے تھے، اور لگاتار فتح حاصل کرنے کی وجہ سے مسلم فوج کے سپاہیوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ہم حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہی جنگ کو جیتتے ہیں، یعنی اگر کسی جنگ میں ہمارے ساتھ خالد بن ولید نہیں ہوں گے تو ہم اس جنگ کو کبھی نہیں جیت پائیں گے۔ مسلم سپاہیوں کی اس سوچ کو مٹانے کے لیے حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید کو آرمی چیف کے پد سے ہٹا کر ان کی جگہ پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو بیٹھا دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے اس فیصلے سے پورے مدینے میں افراتفری مچ گئی۔ لوگوں کے درمیان ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ تمام لوگ کہنے لگے، ارے عمر نے یہ فیصلہ کیسے لے لیا؟ اب مسلم فوج کا کیا ہوگا؟ اتنی بڑی فوج کے سامنے مسلم فوج کیسے مقابلہ کرے گی؟ اگر مسلمان ہار گئے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ لیکن دوستو خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مسلمانوں نے جنگ یرموک میں بڑی فتح حاصل کی، اور اس فتح کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، میں تم لوگوں سے اسی سوچ کو مٹانا چاہتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں جتنی جنگوں میں بھی فتح حاصل ہوتی ہے وہ خالد کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ ہم کو فتح خالد کے رب کی وجہ سے ملتی ہے۔ کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اسلام کو تو ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ اسلام ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہی کے لیے رہے گا۔ پیارے دوستو، حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 200 جنگیں لڑی تھی، اور یہ دنیا کے پہلے ایسے آرمی چیف تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ یہاں تک کہ وہ ایک جنگ جو انہوں نے کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی، یعنی جنگ احد، اس میں بھی ان کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ تقریباً 7 سے 8 سال لگاتار کافروں سے جنگ لڑتے رہے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری وقت میں یہ بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے۔ اس کے بعد تمام صحابہ ان کی چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اس بستر پر لیٹ کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اے خالد بن ولید، تم کیوں رو رہے ہو؟
حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر کسی تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں سینکڑوں جنگیں لڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج میں بستر پر ایک بوڑھے اونٹ کی طرح مر رہا ہوں۔ میری بھی خواہش تھی کہ میں کسی جنگ میں قتل ہو کر ایک شہید کا درجہ حاصل کروں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ وہاں پر موجود صحابہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے خالد، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا ہے۔ اگر آپ کسی جنگ میں شہید ہوتے تو کافر کہتے کہ دیکھو اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، تو یقیناً جب آپ اللہ کی تلوار ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کو کوئی بھی قتل کر سکے۔ دوستو، اپنی آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ہسٹوریکل اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نور حدیث کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔